الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اباء الحسین وبناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم النور ولو کرہ الکافرون بلندتر صلوات۔ احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، میرے انتہائی قابل احترام شیعہ، اہل سنت، اہل اسلام مہربانوں، دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر متبرک ذکر میں مانگی جائیں، میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں وہ دعائیں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، تجھے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، اس ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرا مولا بانی مجلس ہمارے بھائی نوکر عباس کے رزق، عزت، صحت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا اور بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جا سکے؟ سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ کل کی تمہیدی مجلس میں نے گزارش کی تھی، ہم ان 10 دنوں میں قتل حسین کی وجوہات تلاش کریں گے۔ کل کی مجلس موسم کی خرابی، پہلی مجلس اجنبیت بھی تھی، میں نے لیکن کبھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ جب امام ایک ہے تو پھر مزاج بھی ایک ہی ہوگا۔ میں نے اپنے اس موضوع کو نبھانے کے لیے جو آیہ کریمہ موضوع سخن قرار دی ہے، وہ سورہ مبارکہ صف کی آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ ہی بتا دے گا کہ موضوع کتنا حسین ہے۔ خدا کہتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، میرا حبیب کچھ لوگوں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ بندے، کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھائیں۔ جب بھی آپ کسی چیز کے بجھانے کا تصور ذہن میں لائیں گے تو جو تصویر ذہن میں ابھرتی ہے وہ ہے چراغ کی، کیونکہ چراغ کی روشنی وہ ہے جسے منہ کی پھونک سے بجھایا جا سکتا ہے۔ اب خدا سے پوچھتے ہیں کہ میرے اللہ وہ چراغ ہے کون؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو توحید نہ بولے تو نبوت سمجھاتی ہے۔ خدا نے چراغ بتایا نہیں یا نبی بولا، ان الحسین مصباح الہدی، یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے۔ کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے تیرے نام پہ مرنے کو تیار۔ پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ میں نے صدر گئی، آپ نے بے نیازی کی، میں جملہ پھر دہراتا ہوں، پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں، کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو، کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے میرے بادشاہ حسین کا نوکر۔ کسی کے پاس اتنی سبیلیں نہیں جتنی حسین کی سبیلیں، کسی کے اتنے لنگر خانے نہیں جتنے حسین کے لنگر خانے ہیں۔ ہر مذہب، ہر عقیدہ نیاز بھی دیتا ہے، لنگر بھی دیتا ہے،
لیکن وہاں شرطیں ہوتی ہیں، ہمارا ہم مذہب کھائے، ہمارا ہم مسلک کھائے، ہمارا پیر بھائی کھائے۔ کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیرے، یکم محرم کو تیرے گھروں کے دروازے کھل گئے، تیرا دربار سج گیا، مجلس کے بعد تیرا لنگر تقسیم ہوتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے لیا جاتا ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے، چاہے ہندو کھائے، چاہے سکھ کھائے، چاہے عیسائی کھائے، پوری کائنات میں اس طرح رزق یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین دے، پوری کائنات میں اس طرح۔ بسم اللہ، پوری کائنات میں اس طرح رزق یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے۔ میں موضوع نبھانے سے پہلے ہر روز اپنے اہل سنت بھائیوں سے ایک اپیل کروں، جتنے میرے اہل سنت بھائی ہیں تشریف فرما ہیں، شاید جب مجلس فضائل معراج میں ہو وہ ہمارے ساتھ نہ چل سکے، لہٰذا میں انہیں ایک اپیل ضرور کروں۔ امام حسین ضروری نہیں، بہت ضروری ہے۔ 10 محرم تاریخ اٹھاؤ، کربلا کو پڑھو، حر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا، حر کے پاس روزے تھے، صرف حسین نہیں تھا۔ آپ نے صرف اس صرف کی اہمیت دیکھنی ہے۔ حر کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا، حر کے پاس روزے تھے، صرف حسین نہیں تھا، حر کے پاس پورا اسلام تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حر نے 10 محرم کربلا کی ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ اصول لکھا جسے قیامت تک کوئی یزید زیادہ مٹا نہیں سکتا۔ حر نے اپنے لہو کے ساتھ کربلا کی ریت پہ لکھ دیا ہے کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے صرف حسین نکال دیا جائے، سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں۔ کیا کہنے، صرف حسین نکال۔ اتنا ضروری ہے مذہب اسلام میں حسین۔ آخر قتل حسین کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کل کی گفتگو میں گزارش کی تھی، قتل ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، قتل حسین کی تحقیق انتہائی آسان ہے۔ کل کی پہلی تحقیق میں نے گزارش کی تھی امام حسین کا آبائی وطن مکہ، یزید کا آبائی وطن مکہ۔ آؤ مکے جا کے پوچھیں دونوں خاندانوں کی دشمنی کیا تھی۔ یہ بات کسی شیعہ خطیب نے نہیں، ہمیں تاریخ نے بتائی ہے، تاریخ مسلمان نے بتائی ہے، کیونکہ تاریخ اسلام اور ہے، تاریخ مسلمان اور ہے۔ اسلام کی تاریخ قرآن سے ملتی ہے، مسلمان کی تاریخ دربار سے ملتی ہے۔ اب جب ہم نے ہسٹری سے پوچھا، تاریخ مسلمان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یزید اور حسین کی دشمنی نہیں، یزید کا باپ اور حسین کا باپ یہ بھی آپس میں جنگ لڑ چکے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ موضوع مشکل ہے، لیکن میں اس طریقے سے گزرنا چاہتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور ہم نتیجے تک بھی پہنچیں۔ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ یزید کا باپ اور حسین کا باپ ایک جنگ میں آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ہم نے کہا کہ دشمن ہم پہ تھی، انہوں نے کہا نہیں پیچھے بھی ہے۔ یزید کا دادا اور حسین کا دادا، ان کا بھی آپس میں اختلاف تھا۔ ہم نے کہا بس یہیں پر رکو، ہمیں بتاؤ حسین کے دادے اور یزید کے دادے میں اختلاف کی وجہ کیا تھی۔ میں پوری ہسٹری کا ذمہ داری اپنے کاندھے پہ لیتا ہوں، تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ میں خطیبانہ دیانتداری کے ساتھ ممبر سے جملہ دوں۔ جب ہم نے تاریخ سے پوچھا آخر دونوں کی دشمنی کا سبب کیا تھا، تاریخ نے کہا ہمارے چہرے پہ یہ بدنما دھبا ضرور ہے، لیکن یزید کے دادے اور حسین کے دادے کے درمیان دشمنی کی وجہ تھا محمد۔ قتل حسین کی تحقیق میں آپ کے سامنے پڑھ، ان کی دشمنی کا وجہ تھی محمد۔ ہم نے کہا محمد جیسی شخصیت اور دشمنی کی وجہ، انہوں نے کہا دشمنی اس بات پہ تھی، حسین کا دادا اسے بچاتا تھا، یزید کا دادا اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔
40 سال تک جو نبی چپ رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی تھا نہیں، نبی تھا۔ 40 سال خاموش رہا۔ میں جب بھلوال میں پہنچا خطیب تب بھی تھا، ممبر پہ آ کے میں نے اظہار کیا۔ 40 سال تک نبی تھا، 40 سال رسول نے خاموش ہو کے اپنے کردار سے اسلام منوایا۔ 40 سال کے بعد جب خدا نے قرآن میں کہا میرے حبیب اپنے قریبیوں کو دعوت ایمان دے، اب اسلام کی اس پہلی دعوت سے پتہ چل گیا جن کو دی جا رہی ہے وہ کافر ہیں۔ بس تمہید میں میرے ساتھ گزرا، تمہید تھوڑی رہ گئی۔ جن کو دی جا رہی ہے وہ کافر ہیں، جن کے گھر میں ہو رہی ہے وہ کل ایمان ہے۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ ابو طالب کے گھر۔ نا 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 نا، رائتی نمبر نہیں دینے، سمجھ کے بولنا میرے ساتھ۔ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ابو طالب کے گھر۔ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکے میں۔ اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ جب اللہ کا اپنا گھر تھا دعوت ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی؟ اسے تو پتا تھا کہ اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا، اس نے اسلام کی پہلی دعوت اس کے گھر رکھی کیوں؟ اس نے اپنے حبیب کو یہ کیوں نہیں کہہ دیا میرا محمد ہم نے اس کا احسان لینا ہی کیوں ہے جب اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھنا؟ دعوت میری ہے، توحید میری ہے، تبلیغ میری ہے، بات میری ہے، میرے گھر میں ہونی چاہیے۔ تو 40 کافروں کو ساتھ لے کے میرے گھر میں چلا جا، کعبے کی دیوار کے ساتھ تکیے لگا، وہاں بیٹھ کے میری وحدانیت کی باتیں کر، اپنی رسالت کی باتیں کر۔ بات توحید کی تھی ہوئی ابو طالب کے گھر میں، بات رسالت کی تھی ہوئی ابو طالب کے گھر میں۔ جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا آخر بات ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی، بات اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی؟ انہیں جواب دیا اللہ کے گھر میں دعوت ہو ہی نہیں سکتی تھی، مجبوری کیا تھی؟ اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے۔ اس کا مطلب تو اندر سے مان گیا کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ رحمان کے گھر بت، اللہ یا رسول یا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں، دعوت کا انتظام کرنے والا علی کا باپ، لنگر بنانے والا علی کا باپ۔ چالیس کفار ابو طالب کی حویلی میں آئے۔ پہلے دن لنگر پہلے تھا، مجلس بعد میں تھی۔ تب سے ہم نے بھی ذہن بدلا ہے، ہم نے مجلس پہلے رکھی ہوتی، لنگر بعد میں، کیونکہ ابو طالب نے تجربہ کر کے دکھا دیا تھا کہ وہ لنگر کر کے چلے جاتے، مجلس نہیں سنتے تھے۔ لنگر کیا، اٹھے چلے گئے، پہلے دن کھانا کھایا چلے گئے، دوسرے دن کھانا کھایا چلے گئے، تیسرے دن تاریخ اسلام کہہ رہی ہے، تاریخ مسلمان، دونوں نے متفق کہا۔ رسول نے آ کے حضرت ابو طالب سے کہا چچا ابو طالب اتنی محنت کا فائدہ، بات تو میری سنتا کوئی نہیں۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا تم مطمئن ہو جا، کتنا کھا لیں گے؟ تو بتا تو نے آج بات کرنی ہے؟ میں نے کرنی ہے۔ فرمایا آج کوئی نہیں جائے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اس گھر میں دعوت کا اہتمام ہوتا، ایک کونے پہ ابو جہل بیٹھتا، دوسرے کونے پہ ابو لہب بیٹھتا۔ جب رسول اٹھنے لگتے تقریر کے لیے، ابو جہل آنکھ کا اشارہ ابو لہب کو کرتا، ادھر والے بندے یہ اٹھا لیتا، ادھر والے وہ اٹھا لیتا۔ یہ کافر بزرگوں کی پرانی عادت تھی، انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ محمد کیا کہنے والا ہے۔ ان کی پرانی عادت تھی، یہ جانتے تھے رسالت کا مزاج کہ کیا کہنے والا ہے اور کیا لکھنے والا ہے۔ چلو مرضی ہے تمہاری، یہ نبوت کے مزاج کو سمجھتے تھے، انہیں پتہ چل گیا ادھر والے بندے اس نے اٹھائے، ادھر والے بندے۔ تیسرے دن حکمت دیکھنا علی کے باپ کی، دونوں کے درمیان آ کے حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جناب ابو طالب نے طریقہ تھی، ایک ہاتھ رکھا ابو جہل کے کاندھے پہ، دوسرا ہاتھ رکھا ابو لہب کے کاندھے پہ،
اٹھتے ہوئے سرداروں کو پوری طاقت سے رکھا، اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ پوری محفل میں خاموشی آ گئی۔ کتابیں لکھتی ہیں جب حضرت ابو طالب نے دونوں کو پوری طاقت سے بٹھایا، انسانی فطرت ہے بندہ غصے میں ہو تو فوراً مسکراہٹ میں نہیں آتا، لیکن کیا کہنے بصیرت ابو طالب کے، دونوں کو پوری طاقت سے بٹھا کے جب نبی کے چہرے پہ نگاہ پڑی، پھر ابو طالب کے چہرے پہ غصہ نہیں، ابو طالب کے چہرے پہ تبسم کی کہکشائیں نمودار ہوئی، مسکرا کر قوم یا سیدی و مولایا، اٹھو میرا سید، اٹھو میرا مولا، فتکلم مما تحبون، اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے، وبلغ رسالتہ من ربک، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے۔ ابو طالب کا جملہ کہنا تھا، خدا نے کہا ابو طالب تیرے تو پہلے ہی قرضے توحید پہ پڑے تھے، ابو طالب ایک احسان تو نے اور کر دیا، تو نے 40 کافروں میں عبداللہ کے یتیم کو سید کہہ دیا، میرے نبی کو مولا کہہ دیا، میں خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا، تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں اسی محمد کے ہاتھوں تیرے علی کو مولا نہ کہلواؤں، مجھے خدا نہ کہہ۔ تو نے 40 کافر، اللہ یا رسول اللہ یا تو نے 40 کافروں میں عبداللہ کے بیٹے کو سید کہہ دیا۔ یہ خدا نے جو حضرت علی کو کعبہ میں اتارا، یہ احسان کا بدلہ دیا ہے۔ یکدم نہ اب چپ ہو جایا کرے۔ خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی آیا تیرے گھر میں، تیرا علی آئے گا میرے گھر میں، تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ لیکن ابو طالب اگر میں احسان کے بدلے احسان کی صورت میں دیتا رہا، کل کو بندے کہیں گے اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کرتا رہا ہے، ایک احسان میں تجھ سے اتنا بڑھ کے کروں گا جتنا مخلوق اور خالق میں فرق ہوتا ہے، جتنا عبد اور معبود میں فرق ہوتا ہے۔ میرے اللہ وہ کیا فرمایا، میرا نبی آیا تیرے گھر میں، تیرا علی آیا میرے گھر میں، تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا، میں نے تیرے بیٹے کا نام علی رکھا۔ ابو طالب ایک احسان میں تجھ سے بڑھ کے کر رہا ہوں، میرے اللہ وہ کیا فرمایا، تو میرے نبی کا نکاح فرش میں پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش میں پڑھا۔ تو نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح۔ دشمنی شروع ہو رہی ہے، دشمنی، میں وجہ قتل حسین پڑھ رہا ہوں۔ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ حضرت ابو طالب نے سرداروں کو بٹھایا، نبی کھڑے ہوئے، قولو لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، وَأَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں محمد اس کا عبد اور اس کا رسول ہوں۔ جو گواہی دے گا خلیفات من بعدی، میرے بعد میرا خلیفہ ہو۔ جوان میرا ساتھ دینا، مسلمان مورخ نے تاریخ میں گھپلا کیا ہے، لیکن عیسائی مورخ نے جب اسلام کی ہسٹری لکھی، رومن امپائر نے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے بالکل حقیقت میں تاریخ لکھی۔ اس نے اسلام کی اس پہلی دعوت کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھا۔ اس نے کہا جب اسلام کی پہلی دعوت ہوئی، جب اٹھے ہیں رسول تقریر کے لیے، اس نے کہا there was a keep silence on all of the Quraysh، پورے قریش میں خاموشی طاری تھی، اور پروفٹ کہہ رہا تھا who will help me، کون ہے جو میری مدد کرے، who will follow me، کون ہے جو میری اتباع کرے۔ اس کا پورے قریش میں خاموشی تھی، but one child، لیکن ایک بچہ، his name was علی، اس کا نام علی تھا۔ he was only 10 years old، وہ صرف 10 سال کا تھا۔ he cried، وہ چیخا، he jumped، وہ اچھلا، اچھل کے کہا I help you، میں تیری مدد کروں گا، I follow you، میں تیری اتباع کروں گا، I brought the brawn of your enemies، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں۔ علی نے وعدہ کر دیا۔
وعدہ کر لیا علی نے، میں ہوں۔ ابھی کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا، ابھی رسول تبلیغ کریں گے، بندے یقین کریں گے۔ یہ جو شکر کیا نا 40 سال کے بعد نبی بنا، ہمیں تیرے اندر کی تکلیف کا پتہ ہے۔ یہ جو کہنا شروع کیا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا، نہ آٹا تھا نہ دانا تھا، تو نے اس لیے کہا کچھ نہ تھا، اگر تو کہتا کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ وہ سیدوں کی ماں، وہ عرب کی عرب پتی بی بی جب نبی کے گھر آئی ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے، اور تاریخ اسلام کی گواہ ہے یہ عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے ہمارے نبی کے دروازے پہ کھڑے کہہ رہے تھے یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ جملے یہ کہہ رہے تھے، پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان کیوں ہوتا ہے، یہ جتنے تیرے دروازے پہ تلواریں لے کے بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نواکار ہیں۔ بی بی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا او فلاں ابن فلاں تلوار لے کے میرے دروازے پہ آ گیا، کیا تجھے نہیں پتا تیرا باپ میرا کمی ہے؟ او فلاں ابن فلاں تلوار لے کے دروازے پہ آ گیا، تجھے نہیں پتا تو میرا مکروز ہے، تو میری نکرانی کا بیٹا ہے، تو میری کنیز کا بیٹا ہے۔ سب نے ہاتھ بن کر بی بی غلطی ہو گئی، معافی مل سکتی ہے۔ فرمایا ایک صورت میں ملے گی، وہ کیسے؟ فرمایا محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کر۔ قرضے معاف کروانے کے چکر، ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان نہیں ہوا، اس لیے تو ڈاکٹر نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی۔ دو طبقے مسلمان ہوئے لیکن وہ دل سے نہیں۔ پہلا طبقہ ابو طالب کے ڈر سے ہوا، دوسرا خدیجہ کی دولت کے لالچ میں ہوا۔ جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گیا، قریش کی عورتوں نے آ کے بی بی کو تانا دی، ان کا خدیجہ تیرا باپ خویلد اتنا امیر تھا، اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ عربی میں تانا بھی شیر کی صورت میں دیا جاتا تھا، ان عربی میں ایک شیر پڑھا، انہوں نے کہا تیرا باپ خویلد اتنا امیر تھا، اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کی کنیزی کر رہی ہے، کیا کہنے بی بی تیری عزت کے۔ بی بی نے شیر کا جواب شیر میں دیا، باپ کی عزت بھی کم نہیں ہونے دی، نبی کی عزت بھی بتا دی۔ انہوں نے کہا تیرا باپ خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ بی بی دیکھ کہتی میں مانتی ہوں میرا باپ اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے، اس کی نالین عرش کو چھوتے۔ اگر اسلام میں بہتری چاہتے ہو اپنا عقیدہ رسالت بہتر کرو۔ 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبی بنے، اس میں نبی کا اپنا کمال کیا، 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو گئے تھے۔ اگر 40 سال تک نبی نہیں تھے تو 40 سال تک تھے کیا؟ پڑھا لکھا میرے سامنے زیرک نمائندہ مجمع میرے سامنے ہے، انسان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے، یا وہ نبی ہوتا ہے، یا کسی نبی کا امتی ہوتا ہے، یا کافر ہوتا ہے۔ چوتھی حالت کسی کے پاس ہے ہی نہیں، یا نبی، یا کسی نبی کا امتی، یا کافر۔ کلیجہ سنبھال، ہمیں بتا 40 سال پہلے جب نبی تیرے عقیدے کے مطابق نہیں تھا، ان 3 حالتوں میں سے کس حالت میں تھا؟ نبی تھا تو نے کہا نبی نہیں تھا، چھوڑو۔ کسی نبی کا امتی تھا؟ اگر امتی تھا پھر سردار انبیاء کیسے؟ تیسری حالت سوچے تو کافر۔ پھر بتا وہ 40 سال تک تھا کیا؟ 40 سال تک نبی تھا لیکن چپ تھا،
40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। 40 साल तक अपने किरदार से मनवाया कि इस्लाम क्या है। 40 साल तक नबी था लेकिन खामोश था। लेकिन अगर आज तुमने बच्चों को यही बातें दीनियात में, इस्लामियात में पढ़ा दी कि 40 साल तक नबी नहीं था, फिर माफ़ करना, आज शिया सुन्नी मनाज़रे ख़त्म हो गए। आज बच्चे नेट पे बहसें करते हैं, अहले सुन्नत बच्चों से ईसाई बहस करते हैं। ईसाई कहते हैं जी तुम्हारा नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद। जी आपका नबी कौन है? वो कहते हैं हज़रत ईसा। मुसलमान बच्चा फ़ख्र से कहता है जी हमारा नबी आपके नबी से अफजल है। वो कहता दलील दे। वो बच्चा कहता जी मेरे पास दलील ये है कि मेरी मस्जिद के मौलवी ने कहा है कि हमारा नबी बड़ा है। वो ईसाई कहता मस्जिद का मौलवी छोड़, कुरान ला, कुरान खोल, सूरह मरियम निकाल। हमारा ईसा 3 दिन की उम्र में बोला था, जब कौम ने कहा था मरियम ना तू ऐसी ना तेरा बाप ऐसा, बगैर शौहर के बेटा कहाँ से आया? 3 दिन के ईसा ने बोल के कहा था इन्नी अब्दुल्ला अताल किताब वजाली नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। ईसाई पूछने की पोजीशन में है, हमारा 3 दिन का नबी है, तुम्हारा 40 साल तक नबी नहीं है। हमारा 3 दिन का जानता है वो नबी है, तुम्हारे को 40 साल तक नहीं पता वो नबी है। बताओ हमारा ईसा अफजल है या तुम्हारा नबी अफजल है? तेरे बच्चे चुप इसलिए हो जाते हैं, तूने इस्लामियात में पढ़ाया कुछ नहीं, तूने दीनियात में सिखाया कुछ नहीं, मजलिस हुसैन में आने नहीं दिया, जिक्र हुसैन में बैठने दिया, किसी शिया की दोस्ती करने नहीं दी। लेकिन मुझे फख्र है मेरी शिया कौम का 4 साल बच्चा ईसाइयों के मजमे में खड़ा कर ये अपने सीने पे हाथ रख के कहेगा ईसाइयों तुम ये कहते हो तुम्हारा ईसा 3 दिन का बोला था। 13 रजब को हमारा पीर काबे में आया, 16 रजब को मोहम्मद के हाथों पे आके अली ने बोल के कहा था तुझे तौरात सुनाऊं, तुझे अंजील सुनाऊं, तुझे ज़बूर सुनाऊं, तुझे कुरान सुनाऊं। अली ने सदियों पहले बोल के साबित किया था। ओ ईसा के बोलने पे फख्र करने वालों, ऐसे काम तो मोहम्मद का नौकर भी कर लेता। 3 दिन का अली बोला। अल्लाह या रसूल अल्लाह या तीन दिन गालिब हो। हमारे पास अकीदा रिसालत इसलिए मजबूत है, हमने इमामत से रिसालत सीखी है। अली जैसी शख्सियत मोहम्मद के कदमों में बैठी है। 70 मकाम पे मैं तालब इल्म होके सियासता में दिखाने के लिए 70 मकाम पे दिखा कि रसूल ने कहा या अली अंत मिन्नी वाना मिनका, ऐ अली तुम मुझ जैसा। अबू तालब का बेटा कदमों बैठ कहता ना अन अब्दु मिन अबैद मोहम्मद, मैं तेरा नौकर हूँ। नबी ने कहा तुम मुझ जैसा है। उसने कहा मैं नौकर हूँ। नबी ने कहा लहमों का लहमी, तेरा खून मेरा खून है। उसने कहा मैं नौकर हूँ। उसने कहा मेरा गोश्त तेरा गोश्त है। उसने कहा मैं नौकर हूँ। नबी खून कहता रहा, वो नौकर कहलवाता रहा। नबी खून कहता रहा, वो नौकर कहलवाता रहा। मैं तालब इल्म हूँ, भलवाल का नुमाइंदा मजमा मेरे सामने है। मेरे बदे हाथ मेहमान बन के पूछ रहा हूँ, अली खून होके अपने आप को नौकर कहलवाता रहा, बंदे कमी होके बराबरी नबी की कैसे करता? वो खून होके अपने आप को नौकर कहलवा। सबसे मजबूत मकतब है मकतब तशय्युअ, जिनका अकीदा तौहीद बेहतर, अकीदा रिसालत बेहतर। एक यूरोप के पादरी ने किताब लिखी, उसने किताब का नाम लिखा, इंग्लिश किताब थी, मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम का मुकाबला फातिमा। उस पादरी ने कुरान की 107 आयतों का गलत इस्तदलाल देके मरियम को अफजल किया, बीबी को माज़अल्लाह मफसूल किया। किताब मार्केट में आ गई। ईरान के तालिब इल्म किताब लेके आयतुल्लाह रजब ओशरी के पास चले गए, किबला इस पादरी के कत्ल का फतवा दे। किबला ने कहा क्यों? इसने हमारी बीबी की तौहीन की है। उन्होंने कहा कत्ल के फतवा देने से क्या होगा? पादरी मर जाएगा, किताब तो जिंदा रहेगी। ये किताब ज्यादा बिकनी शुरू हो जाएगी। ईसाई मजहब उस पादरी को अपना हीरो बना लेगा। लोग धड़ाधड़ किताब खरीदेंगे, जिसे नहीं खरीदी वो भी खरीदेगा।
اس کا لکھنے والا مسلمانوں نے مار دیا، کتاب اہم بن جائے گی۔ ان کا قبلہ کوئی حل تو نکالنا ہے۔ قبلہ نے کہا حل یہ ہے، موت پادری کو نہیں، موت کتاب کو آئے، قلم کے ساتھ قلم ٹکرائے۔ قبلہ ایسے کیسے ہوگا؟ اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ یہ کہہ کے رجب اللہ بوچھ نے کمرے کا دروازہ بند کیا، مصلی عبادت بھی سایا، 2 رکعت نماز بی بی کو حاجت کی، ہاتھ کہا کہ بی بی میں تیری وکالت کرنے لگا ہوں، مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر، میں تیری نوکری کرنے لگا ہوں، مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر۔ اب جو پاک زہرا سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، آیت اللہ رجب بوچھ نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھنی شروع کی، میری پوری زندگی قربان، میری پوری زندگی قربان اس کے جوتی کی نوک پہ، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے۔ رجب اللہ بوچھ نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، اس بعد نے کتاب لکھی تھی مریم بمقابلہ فاطمہ، مریم ورسن فاطمہ۔ رجب اللہ بوچھ نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، کتاب کا نام لکھا مریم ورسن فضہ، مریم ورسن فضہ، مریم ورسن فضہ۔ اس نے قرآن کی 107 آیتوں کی دلیلیں دی تھی، رجب اللہ بوچھ نے قرآن کی 570 آیتوں کی دلیلیں دی۔ میں پہلی دلیل ممبر حسین سے پڑھنے لگا ہوں، رجب اللہ بوچھ نے کہا عیسائی پادریوں تمہیں درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھا اللہ تو جو ہے کہ بلا میری بات کی رجب اللہ بوچھ نے قرآن کی 570 آیتوں کی عظمت زہرا پہ دلیل تھی۔ انہوں نے کہا او یورپ کے پادریوں تمہیں شرم نہیں آتی، مقابلہ مریم کا زہرا سے کرتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے جب مریم کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آتا مریم پردہ کرتی، فرشتہ دیکھتا بی بی پردہ کیوں کرتی ہے؟ میں تو اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں جو تجھے روٹی دینے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن کہتا مریم دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھتی، رکھے کہتی تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، میں تیرا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ رجب اللہ بوجھ گا شرم نہیں آتی؟ مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی، مقابلہ زہرا سے کرتے ہو۔ 3 دن بطول پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی، 3 دن بطول پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی۔ تیسرے دن جبریل نے آکے کہا فضہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، فضہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فضہ نے دروازہ بند کیا، اور جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی فضہ حویلی کے اندر نہیں آئی، یا آواز قدرت آئی، اے زہرا کی کنیز یہ فرشتے کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا جو توحید کا شکریہ اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کا توحید شکریہ ادا کرے، نا زہرا نہیں، جاریت الزہرا کنیز ہے بطول کی۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ایک پوری مجلس پڑھوں گا جناب زہرا پہ کہ یہ بی بی توحید کا راز ہے، یہ حجاب وحدت ہے۔ ایک شخص نے آکے میرے مولا سے کہا مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا ایک رات ہے۔ مولا فضیلت، فرمایا قرآن اترا تھا۔ مولا اور فضیلت، فرمایا قضاء عمری ادا ہوتی ہے۔ مولا اور فضیلت، فرمایا ایک نماز پڑھو 1000 مہینوں کی نماز کے برابر۔ مولا اور فضیلت، فرمایا ایک تلاوت کرو 1000 مہینوں کی تلاوت سے افضل۔ اس نے کہا مولا اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اس رات کو نہ پا سکے، فرمایا ہمسائے سے اچھا سلوک کیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع بھی نہ ملے، فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع بھی نہ مل سکے، کسی بھوکے کو روٹی کھلا دیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع بھی نہ، مولا چلتے گئے بندہ پیچھے پیچھے، یہ موقع بھی نہ ملے، یہ موقع بھی نہ ملے، یہ موقع بھی نہ۔ بطول کی حویلی کا دروازہ آیا، امام نے پیچھے مڑ کر سچ سننا چاہتا میں سن، قرآن میں لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا کا نام ہے، قرآن میں لیلۃ القدر ہماری دادی بطول کا نام ہے۔ رات کو سوتے وقت بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجا کر ساری رات تجھے لیلۃ القدر کا رات کو سوتے یا رسول بسم اللہ یا لیکن جس کا محمد اٹھ کے احترام کرتا رہا، وہ نبی کے جانے کے بعد 4 گھنٹے دربار میں چپ کر کے کھڑے۔
کل پرسہ تھا بیٹی کو، آج پرسہ ہے دکھی ماں کا۔ جناب فضہ سے مدینے کی ایک عورت نے پوچھا، فضہ تو نے جو ساری زندگی سیدوں کی کنیزی کی ہے، فضہ سیدوں کے گھر سب سے زیادہ خوشی کس دن آئی تھی؟ بے فضہ نے کہا جس دن اصغر کی ماں کی ڈولی آئی تھی، اس دن مدینے والے سید بڑے خوش ہوئے تھے۔ اس عورت نے کہا اچھا فضہ یہ بتا، سید خوش اس دن ہوئے جس دن رباب سیدوں کے گھر آئی؟ فضہ سید روئے کس دن تھے؟ اب عزادار بیٹھے مجھے معاف کر دینا، بی بی فضہ نے رو کے کہا جس دن زینب پیدا ہوئی تھی۔ اتنا جملہ کہا، یا وہ عورت روئی، اس نے رو کے کہا بیٹی کا احترام بتانے والا علی اپنی بیٹی کی آنے پہ روتا رہا ہے۔ اس نے کہا جس دن زینب آئی ہے نا گھر میں، اس دن بی بی زہرا نے زینب کو ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے کہا زینب آنکھیں کھول۔ بی بی زینب نے آنکھیں نہیں کھولی، زہرا نے رو کے کہا میں تیری بطول ماں ہوں، آنکھیں کھول۔ زینب نے آنکھیں نہیں کھولی، بی بی فاطمہ نے رو کے یا علی بیٹی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ علی نے ایسے زینب کو اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، ہاتھوں میں لے کر زینب میں تیرا فاتح خیبر بابا علی ہوں، میرا لال آنکھیں کھول۔ زینب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حسن نے رو کے کہا بابا مجھے دے میں بہن کو بلاؤں۔ حسن نے ہاتھوں میں لے کے کہا میں تیرا بڑا بھائی حسن ہوں، آنکھیں کھول۔ زینب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بی بی فضہ کہتی تینوں بولتے رہے، زینب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ یا کونے سے کربلا کا غریب اٹھا، دونوں ہاتھ ماں کے قدموں پہ رکھے، رکھ کے کہنے لگا تو عورتوں کی سردار ہے، یہ ولیوں کا سردار ہے، یہ جوانوں کا سردار ہے، سرداروں کو کیا پتا غریبوں کو کیسے بلاتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں دے زینب کو۔ حسین نے بلا تسبیح سید مجھے معاف کر دینا، بی بی زینب کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے حسین نے پہلا جملہ کہا۔ حسین نے رو کے کہا زینب میں تیرا غریب ویر ہوں، زینب آنکھیں کھول، میں تیرا بے کفر بھائی ہوں، زینب آنکھیں کھول، میں تیرا پیاسا بھائی ہوں۔ حسین بولتا رہا، فضہ کہتی زینب نے آنکھیں نہ کھولی۔ بچپن کے حسین نے اپنی عبا اتاری، اتار کے زمین پہ بچھائی، زینب کو عبا پہ لٹایا، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے ایسے زینب کے سامنے بیٹھ کے رو کے کہا اگر آنکھیں نہیں کھولنی میرے ساتھ وہاں وعدہ کیوں کیا تھا؟ تو نے تو میرے ساتھ جانا ہے۔ زینب آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ زینب نے آنکھیں کھول کے کہا آج میرے ساتھ وعدہ کر، تیرے کہنے پہ میں نے آنکھیں کھولی ہے، کل میرے کہنے پہ تو نے بند نہیں کرنی، کل میرے کہنے پہ تو نے آنکھیں کھولی ہے۔ شام کے بازار میں ادھر سے زینب آئی، ادھر سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی۔ حسین نے آنکھیں بند کی، زینب نے حسین کا سر دیکھا، آواز آئی آنکھیں نہ بند کر، آنکھیں کھول، میرا شام میں جانا کل تیرے کہنے پہ میں نے کھولی تھی، آج میرے کہنے پہ تو کھول۔ میرا بارواں زمانے میں ظہور کرے اور دنیا سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ ایک بازار میں کھڑی رہی، ایک دربار میں کھڑی رہی، نبی کے جانے کے بعد 4 گھنٹے چپ کر کے محمد کے دربار میں کھڑی رہی۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل ایک مجلس پڑھے تھے، مجلس پڑھتے مولوی اسماعیل ایک جملہ کا، ان کا بیٹی بھی گئی دربار میں، ماں بھی گئی دربار میں، لیکن زینب پھر بھی اچھی رہی۔ مبلغ اعظم نے ایک دفعہ جملہ کہا، دوسری دفعہ روتے ہوئے پھر یہی جملہ دہرایا۔ مبلغ اعظم نے جب جملہ کہا سامنے سے سید روتا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی اسماعیل بار بار لفظ غلط کہہ رہا ہے، تو بار بار کہہ رہا زینب اچھی رہی۔ کیسی اچھی رہی؟ ماں صحابی کے دربار میں گئی تھی، زینب شرابی کے دربار میں گئی، زہرا کے سر پہ چادر تھی، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، زہرا کے ساتھ بیٹے تھے، زینب کے ساتھ بھرجائیاں تھیں، بار بار کیوں کہہ رہا زینب اچھی رہی ہے؟ مبلغ اعظم نے مائک ہٹایا، سید کے گلے لگا، رو کے کہنے لگا میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں زینب اچھی رہی۔ اسے کہا سمجھا۔ مبلغ اعظم نے رو کے کہا سید زادہ بے شک شرابی کے دربار میں کھڑی رہی، کسی نے زینب کو جھوٹا نہیں کہا، کسی نے زینب کو جھوٹا نہیں کہا۔ زہرا اس دربار میں گئی ہے جہاں پر زہرا کی صداقت پہ جملہ آیا، سر کے بال سفید، رو کے کہتی ہے بے شک حق نہ دے، میری صداقت کی توہین نہ کر۔ 4 گھنٹے چپ کر کے ستون کے ساتھ لگ کے کھڑی رہی۔
اس نے دیکھے گا کیوں آئی ہے؟ پے کا حق لینے۔ اس نے کہا نبیوں کی جگیر کوئی نہیں ہوتی، تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ بی بی زہرا نے بابے کی ہاتھ کی لکھی تحریر دی، ماتمی عزاداروں مجھے معاف کر دینا، 350 بندہ کرسیوں پہ بیٹھا تھا، ایک ایک نے تحریر دیکھی، دیکھ کے بتائی یہ مہر محمد کی ہے یا نہیں، یہ تحریر محمد کی ہے یا نہیں۔ میں پڑھ گیا مصعب، ایک ایک بندہ تحریر دیکھتا رہا، زہرا چپ کر کے کھڑی رہی، ایک ایک بندہ تحریر دیکھتا رہا، حسین کی ماں چپ کر کے کھڑی رہی۔ اب ماتمی عزادار مجھے معاف کر دینا، تحریر حاکم کے ہاتھوں پہ آئی، میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا، قیامت والے دن زہرا میری شفاعت نہ کرے۔ البتول کتاب کا جملہ ہے، حاکم کے ہاتھ میں تحریر آنی تھی، حاکم نے تحریر لے کے کہکا مار کے تحریر کو آسکہن شکن شکا، تحریر کے پرسے کرنے شروع کیے، اس نے تحریر پھاڑ کے زمین پہ پھینکی، زہرا روتی روتی دربار میں بیٹھی، بی بی زہرا نے اپنی چادر میں تحریر کا ایک ایک ٹکڑا ڈالتی تھی، کربلا کے غریب کو دیکھتی تھی۔ حسن نے روکا، اماں مجھے کیوں نہیں دیکھتی؟ فرمایا میں حسین کو طریقے سمجھا رہی ہوں، جیسے میں نے سند کے پرسے اٹھائے ایسے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا، جیسے میں نے تحریر اٹھائی ہے ایسے حسن کی تصویر اٹھانا۔ چادر میں لیے آ گئی خالی واپس، مصلے پہ آ کے بیٹھی۔ میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ بی بی زینب نے کہا کہ اٹھیے میری ماں کا مصلہ ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، جتنی دیر زندہ رہی۔ آج بھی جو بندہ شیعہ ہو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، وہ ماتم دے کے شیعہ نہیں ہوا، وہ زہرا کا حق پڑھ کے شیعہ ہوا۔ میں بار بار جملہ قبلہ مبالغ اعظم کا کہوں، اللہ جملوں کا ثواب قبلہ کی روح کو پہنچائے۔ مبالغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقام قاضی سعید الرحمان کو ایک مناظرے پہ شیعہ کیا، مناظرے کا موضوع تو حق زہرا۔ قاضی سعید الرحمان بعد میں مجلسوں میں یہ واقعہ پڑھتا رہا، 3 دن مناظرہ چلا، مبالغ اعظم منواتے رہے، کتابوں سے دلیل بی بی کے حق میں دیتے رہے۔ تیسرا دن ہوا، مبالغ اعظم اٹھے، اٹھ کے مولانا اسماعیل نے ایک ہاتھ میں قرآن لیا، دوسرے ہاتھ میں صحیح بخاری لی، قاضی سعید الرحمان کے سر پہ قرآن رکھا، بغل میں صحیح بخاری دے کے منہ قبلہ کی طرف کیا، روکے گا 3 دن ہو گئے مجھے زہرا کا حق منواتے ہوئے، میں کتاب بھیجتا ہوں تو راوی کمزور کر دیتا ہے، میں روایت بتاتا ہوں تو مستند نہیں سمجھتا، تیرے سر پہ قرآن ہے، تیری بغل میں صحیح بخاری ہے، منہ تیرا کعبے کی طرف ہے، مجھے صرف اتنا بتا دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی، حق ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ قاضی سعید الرحمان کہتا ایک بار میرے ذہن میں آیا میں کہہ دوں کہ نہیں حق ملا، بی بی گئی دربار میں لیکن بی بی کا حق بنتا نہیں تھا۔ قاضی سعید کہتا میں نے آنکھیں بند کر کے جملہ کہنے کی کوشش کی، قاضی سعید کہتا مجھے رسول کی عزت کی قسم ہے میں آنکھیں بند کر کے جملہ کہنے لگا تھا، ادھر میں نے آنکھیں بند کی یا مولوی اسماعیل کی آواز میرے کان میں آئی، بی بی زہرا تیرا مقدر ہے، بی بی زہرا تیری قسمت ہے۔ اتنا جملہ تھا، قاضی سعید کہتا میں نے بند آنکھوں میں دیکھا محمد کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے قاضی سعید میری زہرا کو جھوٹا نہ کہنا، میری بیٹی کو جھوٹا نہ کہنا، اور میری صدیقہ بیٹی اور میری طیبہ بیٹی جتنی دیر زندہ رہی، نہ دائیں ہاتھ سے تسبیح، 36 بدماش ہاتھوں میں لکڑیاں لے کے بطول کے دروازے پہ آئے، جتنے مجمع میں سیدزادے بیٹھے میں آخری سطر پڑھنے لگا مجھے جملہ معاف کر دینا، 36 بدماشوں نے زہرا کے دروازے پہ لکڑیاں رکھی، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے فضا آئی، انہوں نے کہا علی کو باہر بھیج، فضا نے روکا مصروف فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے، انہوں نے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگائیں گے، آگ کا نام آنا تھا۔ زہرا نے مصلی چھوڑا، دروازے پہ کھڑی ہو کے کہا میں تمہارے محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں، میرے دروازے پہ اونچا نہ بولو۔ اس دروازے پہ محمد رک جاتا تھا، ایک کمینے مسلمان نے دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ آیا، زہرا کا ماتھا دیوار پہ لگا، 36 بدماش اندر آئے، مجھے بی بی کی چادر کی قسم ہے، کتاب لکھتی ہے ادھر سے زہرا نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، کونفز کتے نے ہاتھ میں تازیانہ لیا، اس نے زہرا کے بازو پہ تازیانہ مار کے کہا دروازہ چھوڑ، دروازہ چھوڑ، دروازہ چھوڑ،
بی بی زہرا نے رو کے کہا اندر نہ جانا، اندر میری زینب بیٹھی ہے، اندر میری کلثوم